السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 جمادی الثانیہ۔ اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا دوسروں کو عنایت فرما دیتے اور خود زہد و قناعت اور فقر و فاقے کی زندگی گزارتے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت بھی ایک خچر اور چند حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک زمین تھی، وہ بھی وصال سے پہلے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تمام اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضوان اللہ علیہ اجمعین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب، حضرت جویریہ بنت حارث اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ 2 باندیاں ماریہ بنت شمعون اور ریحانہ بنت عمرو بھی تھیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کئی بیویوں کو دینی مصلحت اور حکمت کے تحت جمع کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سونگھا عنبر اور نہ کوئی مشک اور نہ کوئی خوشبودار چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے کھڑے ہوا کرو۔ فائدہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں صحت اور پاک دامنی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرحمن بالقدر۔ اے اللہ، میں آپ سے صحت و تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، حسن اخلاق اور تقدیر پر رضامندی مانگتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان شروع ہوتے ہی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں اولاد کو قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کی ڈر سے، غریبی کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ خلاصہ، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی
نہ تو کوئی فکر ہے نہ ہی کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا جہنم سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا تو اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے۔ طب نبوی سے علاج، گردے کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے۔ جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ فائدہ: گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولہوں کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے اس بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پلایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوگا تو اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے پڑھنے میں کہنے میں جو کچھ بھی خطا غلطی ہو گئی ہو تو ضرور کمنٹس کے ذریعے میری اصلاح فرما دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، خاص کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔